عامر صاحب کیا اس کو مزید اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ بڑا سخت دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا، پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ پاکستان کا ایٹمی نظام جارحیت کے لیے نہیں دفاع کے لیے، اور انہوں نے کلیئر کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ظاہر ہے امریکہ سے بگاڑ کر گزارا ہو سکتا ہے پاکستان کا، یا معاملات کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے خطے میں رہنا؟ اور جس طرح نوید صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ انڈیا کو بڑی فیور ہے امریکہ کی طرف سے جو کہ پاکستان کو نہیں ہے. دیکھیں آج اتفاق سے جب یہ کابینہ کی میٹنگ کے بعد کچھ دیر پہلے میری بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور میں ان ایشوز پہ ان کے ساتھ بڑی ڈسکس کر کے آیا ساری چیزوں کو. تو رد عمل تو پاکستان کا جس طرح پالیسی لیول پہ آنا چاہیے تھا فارن آفس نے دے دیا، پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں کر دیا. ہمارے ہاں یار لوگ 4 دنوں سے لگے ہوئے تھے، او جی بیان کا جواب ہی نہیں دے رہے، فلانے نہیں دے رہے. وہ جو شتر بے مہار سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ہو رہا تھا کہ بھئی جب امریکن انتظامیہ کی طرف سے آ گیا، جو آج 20 تاریخ تک جب تک حلف نہیں ہوتا ٹرمپ کا تو بائیڈن انتظامیہ ہی موجود رہے گی، اور EU کا آ گیا. آپ اس پہ دیکھ لیں کہ جو UK نے بھی کل کر دیا. تو ہمارا جواب کلیئر ہے کہ ہمارے اپنے قوانین ہیں. ہمیں اگر ہم اس چکر میں رہتے تو ہمارا تو ایٹمی پروگرام ہی نہیں بننا تھا. آپ ذہن میں رکھ لیں. ابھی نوید صاحب جو 2200 کی بات کر رہے ہیں نا کلومیٹر تک جائے گا، اپریل 98 میں خبریں میں تھا، میں نے اس دن یہ سٹوری بریک کی تھی کہ پاکستان آج بلکہ اس کی سرخی تھی کہ نواز شریف قوم کو عید الاضحیٰ کا آج تحفہ دیں گے. اس کی رینج تھی مدراس تک، 3000 کلومیٹر تک کا ہم نے اپریل 98 میں تجربہ کیا تھا غوری میزائل کا. اچھا یہ اس وقت ڈاکٹر قدیر مرحوم کی لیب سے وہ تیار ہوا، سب کچھ ہوا. بنیادی ٹیکنالوجی محترمہ بے نظیر بھٹو خود نارتھ کوریا سے لے کے آئی تھی، جو ہمارا ایٹمی پروگرام کی بنیاد بنی ساری کی ساری. سب لوگوں نے اپنے پاکستان کے لیے مل کے کام کیا اور چلتے رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارے پروگرام کے اوپر یہ جو لا یعنی تبصرہ ہے، یعنی بالکل ان کا کہ جی امریکہ کو، وہ اسرائیل کا خطرہ بیان کر رہے ہیں. وہ امریکہ کو سمجھ کے آپ اسرائیل سمجھیں اس کو، کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ خراب نہ ہو کسی طریقے سے بھی، پاکستان کہیں کچھ ایسا نہ کر جائے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ باقی وہ دائیں بائیں کے میزائلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام سے ان کی تشفی تسلی ہوئی پڑی ہے. یہ انڈیا ایسے نہیں خاموش بیٹھا جب ہم نے دھماکے کیے، اور اس کے بعد ہم نے وہ جس کو شیخ رشید کہا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہوئے، ہم نے اسی لیے ڈسمینٹل بھی کیا ہوا ہے سارے پروگرام کو، کہ جب ضرورت ہوگی تو اگر کوئی چھوٹی وار بھی لڑنی ہے نا محدود پیمانے میں، تو ہم نے یہ ان کو دنیا کو میسج ہے کہ اپنے دفاع میں ہم روایتی ہتھیاروں سے نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہماری اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہماری معیشت یہ سنبھال سکے. کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہوگا، جیسے ہم نے پہلے بھی کیا، ہم نے گرائے ان کے طیارے، جواب دیا جب آپ ہماری طرف آئیں گے. تو یہ ایٹمی پروگرام بھی اسی لیے رکھا ہوا ہے، یہ کسی کے اوپر جارحیت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے دفاع کا ہے. اور بالکل پرائم منسٹر نے اس پہ درست بات کی کہ اس کے کسٹوڈین پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں. جب کوئی اس کی طرف جائے گا اس کی آنکھیں صحیح انداز میں جو کہتے ہیں نا پھوڑی جائیں گی. ہماری فوج کا دفاع ہے، ہمارے پاکستان کا دفاع ہے. تو یہ جو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں نا اپنے کسی ایک خاص بندے کو بچانے کے لیے کہ ہم یہ پریشر ڈال دیں گے پوری قوم کو خراب کرنے کے لیے، باہر جو ڈائسپورا جن کے حلف ان کی ریاستوں سے ہوئے ہیں، پاکستانی تو وہ بطور پیدائشی سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں نا، لیکن انہوں نے حلف اٹھایا جو امریکہ میں بیٹھے ہیں کہ ہم امریکہ کی ریاست کا دفاع کریں گے کسی اور کے مقابلے میں. تو وہ وہاں عمران خان کے جو کزن ہیں برکی صاحب جو بیٹھ کے کہتے ہیں کچھ ان لوگوں کی وفاداریاں امریکہ کے ساتھ ہیں، ان کی پاکستان سے نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی پابندی لگنی چاہیے. تو بھائی اپنے امریکہ ملک میں رہو. یہاں پہ ہمارے ہاں بھی پیٹ میں درد بہت ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے. دیکھیں بگاڑنے کی بات نہیں ہوتی. جب آپ کی سوورنٹی پہ کوئی کوسچن اٹھتا ہے تو آپ اس کا جواب اسی طرح اسی لہجے میں دیتے ہیں، لیکن مناسب فورم سے دیتے ہیں، جلسوں میں نہیں دیا جاتا اس کا. وہ جواب دے دیا گیا ہے. اب آگے جو کچھ ہوگا اس کا اسی طریقے سے ڈیل کر لیا جائے گا. ہمارے یہاں کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے. ہمیں اپنے اسی خطے میں کام کرنا ہے. ہمارے کوئی عزائم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں دور پار جا رہے ہیں کسی بر اعظم کے باہر، جو تاثر بنا کے ایک پریشر ڈالنے کی کوشش ہے. جی ایاز صاحب. دعا بات یہ ہے کہ ہمارے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، ظاہر ہے ہونے بھی چاہیے، لیکن ڈیفینس اور یہ ایٹامک جو پروگرام ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ 100% یونینیمٹی ہے پوری قوم میں. اس میں بالکل پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ اس میں تو کوئی ایک شخص بھی ایسا اس ملک میں نہیں ہے جو مطلب اس کے بارے میں کوئی کسی شک اور شبہ کا وہ شکار ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جب ایٹمی دھماکے کر دیے تھے اور وہاں سے جو اس وقت مجھے یاد ہے جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ جی بس پاکستان پہ حملہ کرو، ہم اب ایٹمی طاقت ہیں اور اس کے بعد چھین لو، کشمیر بھی چھین لو اور پاکستان پہ بھی قبضہ کر لو. یہ اگر ہم نہ کرتے
تو پتہ نہیں ہماری حالت کیا ہوتی. تو یہ تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. بدقسمتی ہماری جو ہے ظاہر ہے مطلب ہم نے وہ جو ایک ترقی کی دوڑ میں چونکہ بہت پیچھے رہ گئے. آج وہ امریکہ تو خیر چلیں وہ ایک دنیا کی سپر پاور اسے کہا جاتا ہے. اب تو مطلب چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں نا. ہماری حالت یہ ہوگی اور ہم نے خود کی ہے اپنی یہ حالت, یہ کسی نے آ کے نہیں کی, اور آج بھی ہم اس پہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک اور بہت بڑی بدقسمتی ہے دعا, ہماری جو لابنگ ہوتی ہے امریکہ میں, جو لابسٹ ہم ہائر کرتے ہیں وہ ہم لیڈرز کے لیے کرتے ہیں, پاکستان کے لیے ہم نہیں کرتے. انڈیا کی مطلب ظاہر ہے ایک تو انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا, جیسے چائنا نے انویسٹ کیا تھا. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس, جب وہ امریکہ سے درخواست کی گئی تھی جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے دیں وہاں, تو تب پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اسکالرشپ پہ, ان کا نہیں جی پیسے ہم خرچ کریں گے. اچھا وہ کرنا انہوں نے یہ شروع کیا کہ اسٹوڈنٹس ایک تو وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر وہ انٹرنشپ کی انہوں نے بڑے اداروں میں, ناسا تک میں کر کے, اور اس کے بعد آپ چائنا آج آپ دیکھ لیں. ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں, میجورٹی کیا کرتی ہے, ٹیکسی چلا رہی ہوتی ہے یا کوئی سٹور کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب تعلیم کی طرف ہم نے یہ توجہ ہی نہیں دی. اس کی وجہ یہاں ہم نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا, تو ہم نے وہاں جا کے کیسے کرنا تھا. تو بالکل ٹھیک ہے دفتر خارجہ سے ہی جواب آنا تھا, وہاں سے جواب آ گیا. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہ واضح کر دیا. باقی چیزیں جو ہیں وہ جو سزاؤں کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ہمارا اپنا عدالتی نظام ہے, ہم اپنے اس کے مطابق فیصلے کریں گے, لیکن سٹل اس پہ ظاہر ہے ہمیں سوچنا چاہیے. اس پہ ہم خاموش مطلب وہ یہ نہیں آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. وہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اس طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے. مطلب وہ صرف یہ کہہ کے جی کہ وہ کون ہوتے ہیں کرنے والے, وہ دفتر خارجہ کا بھی رد عمل بڑا مناسب ہے, اتنا ہی ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے آپ دنیا میں سب سے لڑ کے تو نہیں رہ سکتے نا اکیلے. آپ نے اسی دنیا میں جب رہنا ہے, جب آپ کسی محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ سارے محلے داروں سے آپ لڑ پڑتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں. ظاہر ہے چلیں 4 سے لڑیں گے, کوئی 2-3 تو ایسے ہوں گے جن سے آپ تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہماری مطلب ہاؤس ان آرڈر کرنا تو ہماری وہ ذمہ داری ہے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی اس قوم میں کنسنسس ایسا ہو جائے کہ اس کے بعد ہم کسی ٹریک پہ چل پڑیں, اور اس کے بعد اس کو ڈی ریل. اب یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں نا, یہ بہترین موقع ہے کہ اب چیزیں فیوچر کے لیے بھی طے کر لی جائیں, اور سب پارٹیاں کر لیں کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے آج ایک پارٹی یا چند پارٹیاں اقتدار میں ہیں, انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا, کل کو کچھ اور پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہوں گی. تو کچھ ایس او پیز ایسے ہیں جو ہمیں اسٹیٹ لیول پہ اب طے کر لینے چاہیے, تاکہ ہم فیوچر میں پھر ڈی ٹریک نہ ہو, ڈی ریل نہ ہو. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور باقی وہ بات بالکل سب نے کر دی. ہاں چھوٹی سی بات چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آج اسکیڈول بھی اناؤنس ہو گیا. ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, پاکستان اور انڈیا کے میچز, ایک تو خیر ظاہر 23 والا تو ہونا ہی دبئی میں ہے, وہ بڑا دن ہوگا وہ چیمپئنز ٹرافی کا 23 فروری. اس کے بعد فائنل اور سیمی فائنل بھی اگر انڈیا پہنچتا ہے تو یقیناً دبئی میں جانا پڑے گا کھیلنے کے لیے. لیکن ایک چیز میں نے بہت تنقید کی ہے